بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو انسان کی شناخت کا ذریعہ ہے۔ جیسی گفتگو ہوگی ویسا ہی وہ انسان ہوگا۔ اگر علمی و ادبی گفتگو ہوگی تو وہ انسان بھی یقیناً علم دوست ہوگا، اور اگر لہو و لعب پر مبنی بیہودہ گفتگو ہوگی تو یقیناً وہ انسان بھی جاہل ہوگا۔ اسی سلسلے میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان تکلم کرے گا، بولے گا، گفتگو کرے گا، بس اس کی گفتگو اس کی شخصیت کا علم عطا کرے گی۔ اس کی شخصیت کو جاننے کے لیے اس کا بولنا ضروری ہے۔ آئیے احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کیسے اچھی گفتگو کے انسانی زندگی پر اثرات ہوتے ہیں، اور یہ اثرات انسان کو کتنا مستفید کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اچھی گفتگو مال کو زیادہ کرتی ہے، اچھی گفتگو عزت میں اضافہ کرتی ہے، اچھی گفتگو رزق میں برکت لاتی ہے، حتیٰ اچھی گفتگو موت میں تاخیر کرتی ہے۔ اچھی گفتگو اپنے اہل و عیال اور خاندان کے دلوں میں محبت لاتی ہے۔ اچھی گفتگو جنت میں داخل ہونے کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ایک حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم لوگوں پر اپنا مال خرچ کر کے ان کو اپنا گرویدہ اور شیدائی نہیں بنا سکتے، فقط اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے تم لوگوں کے دلوں کو اپنا شیدائی اور گرویدہ بنا سکتے ہو۔ اپنے اچھے اخلاق، اپنی اچھی گفتگو کے کمال کے ذریعے سے تم لوگوں کے دلوں پر حکومت کو قرار دے سکتے ہو۔ آئیے چلتے ہیں اس اچھی گفتگو کے نتائج کو لینے کے لیے۔ اچھی گفتگو، یاد رہے کہ اچھی گفتگو کے ذریعے ہم ہدیہ دے سکتے ہیں۔ اور ہدیہ کیا ہے؟ ہدیہ کسی مادی اور وجود رکھنے والی چیز کو نہیں کہتے، بلکہ غصے کا اظہار نہ کرنا بھی ہدیہ ہے۔ راز معلوم ہو جائے تو اس کو چھپا لینا بھی ہدیہ ہے۔ کسی کی دل آزاری سے بچنا بھی ہدیہ ہے۔ کسی کی عزت تار تار کرنے سے بچنا بھی ہدیہ ہے۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں اچھی، مفید اور حکمت والی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مومنین کی دل آزاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی گفتگو کہ جو دنیا اور آخرت میں ہماری کامرانی، سعادت مندی کا باعث ہو، ایسی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بہار قرآن، مومنین کی بہار۔